علیزے کو اب اس ماحول سے وحشت ہونے لگی تھی۔ وہ اب پچھتا رہی تھی یہاں آ کر۔ اس نے اذان کو کہا بھی تھا کہ وہ نہیں جانا چاہتی، لیکن اذان صاحب کہاں مانے۔ ہر طرف عورتیں مردوں کے ساتھ کھڑی باتوں میں لگی ہوئی تھی، کچھ کپل سٹیج پر کھڑے ڈانس کرنے میں مصروف تھے۔ علیزے نے عورتوں کے لباس دیکھ کر ہی کانوں کو ہاتھ لگائے۔ پتہ نہیں کیوں اچانک اس کا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ وہ بس یہاں سے جلد واپس جانا چاہتی تھی، لیکن اذان کو بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ اذان نے علیزے کی تلاش میں نظریں گھمائی، جو نظریں جھکائے کھڑی ہوئی تھی۔ اذان سمجھ گیا کہ وہ اب گھر جانا چاہتی ہے۔ وہ اسے لیے ایک ٹیبل کی جانب بڑھا اور اسے وہاں بٹھا کر بولا، تم یہاں بیٹھو، میں 10 منٹ تک آتا ہوں، پھر گھر چلتے ہیں۔ اس کی بات پر علیزے نے بچوں کی طرح سر ہاں میں ہلایا۔ اذان کے جاتے ہی وہ اپنا درد سے پھٹتا سر ٹیبل پر رکھ گئی، جو کب سے درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ ابھی اسے کچھ دیر ہی گزری تھی، میم، جب اسے اپنے نزدیک کسی کی آواز سنائی دی۔ علیزے نے سر اٹھا کر دیکھا تو ویٹر کھڑا تھا۔ جی؟ علیزے اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ سر آپ کو پول کی سائڈ بلا رہے ہیں۔ ویٹر پول کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ اذان بلا رہے ہیں؟ علیزے نے حیرت سے پوچھا۔ جی، اذان سر ہی بلا رہے ہیں، کہہ کر ویٹر واپس چلا گیا۔ ابھی تو بول کر گئے تھے یہیں بیٹھو، میں آ رہا ہوں۔ علیزے بڑبڑاتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور پول سائڈ کی جانب چل دی۔ علیزے پول کے پاس پہنچی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ہر طرف ہلکا ہلکا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اچانک اسے اس خاموشی اور ویرانی سے خوف آنے لگا۔ یہاں تو اذان نہیں ہے، علیزے خود سے کہتی واپس جانے لگی، جب کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ ایسے کیسے جا رہی ہو جانے من، اتنی مشکل سے تو ہاتھ لگی ہو میری جان۔ وسیم اسے اپنی جانب کھینچتے ہوئے خباثت سے بولا۔ علیزے کو اذان کی جگہ کسی اور لڑکے کو دیکھ کر 440 واٹ کا جھٹکا لگا۔ وہ آنکھیں پھاڑے سب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پلیز کون ہو تم، چھوڑ دو مجھے، علیزے ہوش میں آتے ہی اپنا بازو سے چھڑواتے ہوئے بولی۔ اسے اس آدمی سے خوف آ رہا تھا۔ ایسے کیسے چھوڑ دوں، پہلے اپنے حسن کے دیدار تو کرنے دو، وہ اسے اپنے نزدیک کرتے ہوئے بولا۔ نہیں، پلیز چھوڑ دو مجھے، خدا کے واسطے چھوڑ دو مجھے۔ علیزے روتے ہوئے مسلسل اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی۔ اسے وسیم کے ہاتھوں کا لفظ اپنے جسم پر آگ کی طرح لگ رہا تھا، جو اسے جل کر راکھ ہی ڈالتا۔ اذان کہاں ہو آپ، پلیز مجھے بچا لیں، وہ دل میں اپنے محافظ کو مسلسل پکار رہی تھی۔ کوئی ہے، پلیز کوئی تو بچاؤ، وہ مسلسل مدد کی فریاد کر رہی تھی۔ وسیم! علیزے کا دوپٹہ اس کے وجود سے الگ کرتا اس سے پہلے ہی کسی نے پوری قوت سے اس کے منہ پر زوردار مکہ مارا، جس سے وہ دور جا گرا۔ علیزے نے سامنے دیکھا تو اذان اپنی لال انگارہ آنکھیں لیے کھڑا تھا۔ جسم کی رگیں تنی ہوئی تھی، جیسے وہ برداشت کی آخری حد کو چھو رہا ہو۔ وہ جیسے ہی واپس آیا تو علیزے کو وہاں نہ پا کر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے آس پاس ہر جگہ دیکھ لیا، لیکن اسے علیزے کہیں نہیں ملی۔ اسامہ بھی اس کے ساتھ ہی علیزے کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے کہیں بھی نہیں پا کر اسے مزید پریشانی ہونے لگی۔ وہ علیزے کو ڈھونڈتا ہوا پول سائڈ کی طرف آیا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اس نے غصے سے مٹھیاں بھینچیں۔ آنکھیں حد سے زیادہ وحشی ہو گئی تھیں۔ کمینے انسان، تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ بول، کیسے چھوا تم نے اسے؟ اذان آگے بڑھ کر اسے پے در پہ مکے مارتے ہوئے بولا۔ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ اذان، میں نے نہیں بلایا تھا، یہ خود آئی تھی میرے پاس۔ وسیم اذان کے خطرناک ارادے دیکھ کر جھوٹ بولتے ہوئے بولا۔ علیزے اس کے صاف جھوٹ بولنے پر روتے ہوئے سر نفی میں ہلانے لگی۔ جھوٹ، کمینے، جھوٹ بولتا ہے، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، اذان جنونی انداز میں اسے مارتے ہوئے بولا کہ تبھی اسامہ وہاں آیا اور آگے بڑھ کر اذان کو وسیم سے دور کرنے لگا۔ اذان، چھوڑ دی اسے، اسامہ اسے پیچھے کرتے ہوئے بولا۔ نہیں اسامہ، میں اس کمینے کو نہیں چھوڑوں گا، اس نے کیسے علیزے کو ہاتھ لگایا، میری پرنسس کو؟ اذان چلایا۔ اذان، پلیز اسے چھوڑ دو، اسے میں دیکھتا ہوں۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا تمہاری شادی کی وجہ سے علیزے بھابی کے کافی دشمن پیدا ہو گئے ہیں، احتیاط کرو۔ لیکن نہیں، اسامہ اسے جاڑ پلاتے ہوئے بولا۔ اب اسے چھوڑو، میں دیکھتا ہوں۔ تم علیزے بھابی کو لے کر گھر جاؤ، وہ کافی ڈری ہوئی ہے۔ اسامہ ایک دکھ بھری نظر علیزے پر ڈالتے ہوئے بولا، جو مسلسل ڈر کی وجہ سے کانپ رہی تھی۔
اذان نے ایک قہر بڑی نظر اس کے وجود پر ڈالی اور آگے بڑھ کر علیزے کا ہاتھ تھامے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس نے پہلے علیزے کو احتیاط سے گاڑی میں بٹھایا، پھر خود آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور کچھ ہی دیر میں گاڑی زن سے بھگا کر لے گیا۔ اذان وہاں سے سیدھا گھر آیا تھا۔ اس نے کمرے میں آ کر علیزے کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ اس کا غصہ کسی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا۔ غصے کی وجہ سے وہ مسلسل کمرے میں چکر لگا رہا تھا۔ اس کا غصہ کسی طور پر بھی کم ہونے کی بجائے مسلسل بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کچھ دیر پہلے کا منظر گھوم رہا تھا۔ اگر وہ وقت پر نہ پہنچتا تو اس سے آگے ہی اس کے آسان خطا ہونے لگتے۔ آنکھیں حد سے زیادہ سرخ ہو رہی تھی۔ علیزے کونے میں چپ چاپ کھڑی آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ جب اس سے اور برداشت نہیں ہوا تو اذان نے غصے سے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر شیشے میں دیے مارا۔ آہ! شیشہ ٹوٹنے کی آواز سے علیزے کے منہ سے چیخ نکلی۔ شیشہ ٹوٹ کر اذان کے ہاتھ میں چھپ گیا، جس سے خون ابل کر باہر آنے لگا اور اذان کے ہاتھ کو سرخ کرنے لگا، لیکن یہاں پرواہ کسے تھی؟ اذان طیش کے عالم میں علیزے کی جانب بڑھا۔ کس کی اجازت سے تم اپنی جگہ سے ہلی تھی؟ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں 10 منٹ میں واپس آتا ہوں تو کیوں اپنی جگہ سے ہلی تھی؟ اذان علیزے کو کندھوں سے جھنجھوڑتے ہوئے داڑا۔ علیزے اس کی داڑھ سے سہم گئی، آنکھیں مزید بھیگنے لگیں۔ بولو، کیوں گئی تھی پول کی سائڈ؟ کس کی اجازت سے؟ وہ ایک بار پھر داڑا۔ وہ مجھے بیٹن نے کہا تھا کہ آپ مجھے بلا رہے ہیں۔ اچھا؟ اذان اچھا کو لمبا کرتے ہوئے بولا۔ اس بیٹن نے کہا کہ میں تمہیں بلا رہا ہوں اور تم اچھے بچوں کی طرح چپ چاپ سر ہوا میں ہلاتے ہوئے اس کے پیچھے چل دی۔ اذان اس کی طرف دیکھ کر سختی سے بولا، اگر وہ تمہیں کہتا کہ میں تمہیں آگ میں کودنے کا بول رہا ہوں تو تم کود جاتی، ہے نا؟ اس ویٹر کی بات کی اتنی اہمیت ہے تمہاری زندگی میں، میری بات کی کوئی اہمیت نہیں؟ اذان چلایا۔ سوری، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ علیزے روتے ہوئے معافی مانگتی ہوئی بولی۔ تمہاری سوری کرنے سے کیا ہوگا؟ تم میری ذمہ داری پر یہاں آئی ہو۔ تمہیں پتہ ہے اگر میں ذرا بھی لیٹ ہوتا تو کیا ہو سکتا تھا؟ میں کیا جواب دیتا چھوٹی ماما کو؟ وہ اپنے ہاتھ سے نکلتے خون کی پرواہ کیے بغیر اس کا منہ دبوچتے ہوئے بولا تھا۔ اس کو یہی بات سکون نہیں لینے دے رہی تھی کہ اگر وہ تھوڑا بھی لیٹ ہو جاتا تو یہاں آ کر اس کی روح فنا ہونے لگتی۔ وہ اسے اپنے دھیان بیڈ کی جانب دھکا دیتے ہوئے یہ دیکھے بغیر کہ اس کا دھکا دینے سے علیزے کا سر بیڈ کی سائڈ پر لگا، جس سے وہ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ اذان غصے سے کھولتا کمرے سے نکل گیا، یہ جاننے بغیر کہ وہ اپنی پرنسس کے ساتھ کیا کر کے جا رہا ہے۔ اذان غصے سے تلملاتا ہوا گاڑی لے کر گھر سے نکل گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس انسان کو اپنے ہاتھوں سے مار ڈالے جس نے اس کی پرنسس کو چھوا۔ اسے کسی بھی طرح سکون نہیں آ رہا تھا۔ وہ وہاں سے سیدھا وسیم کے فلیٹ پر آیا تھا۔ دروازے کے باہر پہنچ کر اس نے ڈور بیل بجائی۔ کچھ ہی دیر میں وسیم نے دروازہ کھول دیا۔ اذان کے جانے کے بعد اسامہ اس کی اچھی طرح دھلائی کر کے اسامہ نے اسے لاسٹ وارننگ دے کر چھوڑ دیا۔ اذان یہاں آنے سے پہلے اسامہ سے پوچھ چکا تھا، لیکن سامنے اذان کو خطرناک تیور لیے کھڑا دیکھ کر اس کو اپنا آپ آج ختم ہوتا دکھائی دیا۔ اندر نہیں بلاؤ گے؟ اذان اس کو نرمی سے دیکھ کر بولا۔ اس کے نرمی سے بات کرنے پر وسیم کو حیرت کا جھٹکا لگا، لیکن جلد ہی وہ اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے بولا، ہاں 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 آؤ نا۔ اس کے کہتے ہی اذان فلیٹ کے اندر داخل ہوا اور ایک صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ وسیم حیرانگی سے اسے دیکھتا ہوا خود بھی سنگل صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ سوری، کس نے کہا تھا وہ سب کرنے کو؟ اذان اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی سنجیدگی سے بولا کہ کسی نے نہیں۔ وسیم خود پر قابو پاتے ہوئے بولا، مجھے سچ سننا ہے۔ اذان اس بار سختی سے بولا، میں سچ کہہ رہا ہوں اذان، تمہاری بیوی نے مجھے فون کر کے خود بلایا تھا۔ ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ اذان نے آگے بڑھ کر گن اس کے سر پر رکھی۔ اس کے ہاتھ میں گن دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اب اگر تم نے ایک اور بار جھوٹ بولا تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے اور مجھے بالکل بھی پچھتاوا نہیں ہوگا تمہاری جان لینے کا۔ اذان اس کی طرف دیکھ کر گڑا کر بولا، جلدی بولو وہ چلایا۔ وانیہ، میرا اور پلان تھا کہ تمہاری اتنی خوبصورت بیوی کو دیکھ کر میری نیت خراب ہو گئی تھی۔
اس لیے میں نے اور وانیا نے پلان بنایا کہ اگر تم اسے میرے ساتھ اس حالت میں دیکھو گے تو تم اسے فوراً طلاق دے دو گے، جس سے وانیا کا بھی راستہ صاف ہو جائے گا۔ تمہاری بیوی کو بھی جھوٹ بلوا کر ہم نے وہاں بھی لایا تھا کہ تم اسے بلا رہے ہو۔ وسیم اس کے ہاتھ میں گن دے کر طوطے کی طرح سب بتاتا چلا گیا۔ سب سنتے ہی اذان کا پارا مزید ہائی ہو گیا اور اس نے گن اس کے سر میں دے ماری، جس سے وہ کچھ ہی سیکنڈز میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں وانیا وہاب، تم نے میری پرنسس کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کی ہے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، اذان لال انگارہ آنکھوں سے بولا۔ وسیم کے فلیٹ سے نکلنے کے بعد وہ اپنا غصہ ختم کرنے کے لیے آدھی رات تک یوں ہی بے وجہ سڑکوں پر گاڑی گھماتا رہا۔ جب تھک گیا تو گھر کی راہ لی، یہ سوچے بغیر کہ اس کی دنیا ہلنے والی ہے۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ جب گھر پہنچا تب تک رات کا 1 بج چکا تھا۔ وہ تھکے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا، اسے کچھ غیر معمولی عجیب سا محسوس ہوا۔ اس کا دل حد سے زیادہ تیز رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ تبھی اس کی نظر فرش پر پڑی جو خون سے رنگا ہوا تھا۔ اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ جیسے ہی وہ بیڈ کے پاس پہنچا، اس کی نظر فرش پر اوندے منہ گیری علیزے پر پڑی۔ اسے دیکھتے ہی اذان دیوانہ وار آگے بڑھا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ ماتھے پر خون جمع ہوا تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر اسے اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی کوئی سانسیں کھینچ رہا ہو، جسم بے جان ہو رہا ہو۔ علیزے، علیزے آنکھیں کھولو، پلیز آنکھیں کھولو۔ اذان مسلسل اس کا چہرہ تھپ تھپاتے ہوئے بول رہا تھا، لیکن بیکار۔ علیزے مائی پرنسس، پلیز آنکھیں کھولو، ہم اب کبھی تم پر غصہ نہیں کریں گے، بس ایک بار اٹھ جاؤ۔ وہ دیوانہ وار چلا رہا تھا۔ علیزے کی حالت دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس کی نبض چیک کی، جو حد سے زیادہ دھیمی چل رہی تھی۔ اذان نے جلدی سے اسے اپنی باہوں میں بڑھا اور اسے لیے باہر کی جانب بھاگا۔ وہ 20 منٹ کی مسافت طے کر کے ہاسپٹل پہنچا تھا۔ اذان کو دیکھتے ہی علیزے کو آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا۔ اذان سر ہاتھوں میں گرائے وہیں کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اس کے ساتھ ہو کیا رہا تھا۔ وہ جانے انجانے میں اسے چوٹ پہنچا چکا تھا۔ اس نے اسامہ کو بھی فون کر کے ساری صورتحال بتا دی تھی۔ تبھی ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر نکلی۔ ڈاکٹر کیسی ہے میری وائف؟ ڈاکٹر کو باہر آتا دیکھ کر وہ جلدی سے ان کی طرف بڑھا۔ مسٹر ہمدانی، آپ کی وائف کے سر پر کافی گہری چوٹ لگی ہے، جس سے ان کا بلڈ کافی لوز ہو گیا ہے۔ اگر آپ نے جلدی اور نیگیٹو خون کا بندوبست نہیں کیا تو ہم کیا کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ ڈاکٹر اذان کی طرف دیکھ کر انگلش میں بولا۔ ہاسپٹل کی بلڈنگ میں خون ہوگا نا؟ اذان ان کی طرف دیکھ کر جلدی سے بولا۔ سوری مسٹر ہمدانی، بلڈنگ میں بھی اور نیگیٹو بلڈ نہیں ہے، یہ بلڈ مشکل سے ہی ملتا ہے۔ اذان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ آپ پلیز جلدی سے ارینج کریں، ڈاکٹر پریشانی سے بولا۔ ڈاکٹر میرا خون اور نیگیٹو ہے، آپ میرا لے لیجئے، اسامہ ان کی طرف آتے ہوئے بولا۔ میں کیسے بھول گیا کہ تمہارا خون بھی اور نیگیٹو ہے، اذان بے بسی سے بولا۔ انسان ایسے وقت میں بہت کچھ بھول جاتا ہے میری جان، ٹینشن نہ لے، بابی ٹھیک ہو جائے گی، اسامہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ اور ڈاکٹر کے ساتھ چل دیا۔ اذان وہیں بیٹھا اپنے رب سے علیزے کی سلامتی کی دعائیں کرنے لگا۔ آج موسم کافی ابرولود تھا، طوفان کی طرح ہوائیں چل رہی تھیں، ایسا لگتا تھا کسی بھی وقت بارش شروع ہو جائے گی۔ آج اتوار تھا، اسی لیے سب گھر پر موجود تھے۔ ذوحان اور دانیال کمرے میں بیٹھے بزنس کی باتیں کر رہے تھے۔ غازی اپنے کمرے میں پڑھ رہا تھا، 1 ماہ بعد اس کے پیپر شروع ہونے والے تھے۔ میشی اور فجر کچن میں گھسی ہوئی تھیں، موسم کے حساب سے کچھ بنانے کے لیے۔ بات کرتے کرتے ذوحان کو ایسا لگا جیسے اس کو سانس نہیں آ رہی۔ وہ اچانک کھینچ کھینچ کر سانس لینے لگا۔ دانیال اس کی حالت دیکھ کر پریشانی سے اس کی طرف بڑھا۔ بھائی کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ دانی، مما مجھے سانس نہیں آ رہی، ایسا لگ رہا ہے کوئی میری سانسیں کھینچ رہا ہو۔ ذوحان تکلیف سے اپنا سینہ مسلتا ہوا بولا۔ بھائی ریلیکس، لمبے لمبے سانس لیں، دانیال جگ سے پانی انڈیلتا ہوا بولا۔ یہ لے پانی پیے، وہ اس کے ہونٹوں سے گلاس لگاتے ہوئے بولا۔ ذوحان نے 2 گھونٹ پانی پیا تو وہ کچھ بہتر محسوس کرنے لگا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ دانیال پیٹ سہلاتے ہوئے فکر مندی سے بولا۔ دانی، مجھے ایسا لگتا ہے لیزے ٹھیک نہیں ہے۔ وہ مجھے ٹھیک نہیں لگتی، ذوحان فکر مندی سے بولا۔
بھائی آپ ایسے ہی ٹینشن لے رہے ہیں، اذان بھائی ہیں اس کے ساتھ، اور ابھی ہم فون بھی نہیں کر سکتے، وہاں تو رات کے 1-2 بجے ہوں گے، آپ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہے، دانیال اسے تسلی دیتے ہوئے بولا۔ اسامہ لیزے کو خون دے کر اذان کے ساتھ باہر بیٹھا ہوا تھا۔ اذان تم نے اچھا نہیں کیا، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ اسامہ اسے خون خوار نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ ابھی وہ اپنی بات مکمل کرتا کہ تبھی ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر نکلا۔ دونوں ہی ڈاکٹر کی جانب لپکے۔ ڈاکٹر کیسی ہے وہ؟ اذان بے چینی سے بولا۔ شی از آل رائٹ مسٹر، اگر آپ کے دوست وقت پر انہیں خون نہ دیتے تو ہم انہیں نہیں بچا سکتے تھے، ڈاکٹر اپنے پروفیشنل انداز میں بولا۔ شکریہ ڈاکٹر، کیا میں اسے مل سکتا ہوں؟ اذان بے چینی سے بولا۔ جی آپ کچھ دیر تک ان سے مل سکتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اذان نے دل ہی دل میں اپنے رب کا ڈھیر و شکر ادا کیا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر سکون سے آنکھیں موند لیں۔ اذان کہیں تو علیزے بابی سے محبت تو نہیں کرنے لگ گیا؟ اسامہ اسے کھوجتی ہوئی نظروں سے بولا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اذان نظریں چراتے ہوئے بولا۔ اچھا چل اب یہ بتا یہ سب ہوا کیسے؟ اسامہ کی سنجیدہ آواز ابھری۔ اذان نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور پھر ایک لمبی سانس خارج کر کے اسے سب بتاتا چلا گیا، جسے سن کر اسامہ نے اپنا ماتھا پیٹا اور اپنے دوست کو خونخوار نظروں سے دیکھا۔ اذان مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، تم نے بابی کے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے، اگر کوئی انہیں تمہارا نام لے کر کہے گا تو وہ جائے گی نا، پہلے پارٹی میں وہ سب ان کے ساتھ، اوپر سے تمہارا پاگلوں والا رویہ بابی کے ساتھ، کیا اثر پڑے گا ان کے چھوٹے سے دماغ پر؟ اسامہ فکر مندی سے اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ اذان اس کی بات پر کچھ نہیں بولا، وہ اب اپنے رویے پر واقعی پچھتا رہا تھا، کیسے وہ اس معصوم کو چوٹ پہنچا گیا۔ اس نے اپنے تھکے ہوئے قدم روم کی جانب بڑھا لیے۔ اذان کے پیچھے اسامہ بھی کمرے کے اندر داخل ہوا۔ علیزے ابھی تک بے ہوش تھی، اسے دیکھ کر اذان کے دل کو کچھ ہوا۔ سر پر سفید پٹی بندھی ہوئی تھی، وہ ہاسپٹل کے بستر پر لیٹی صدیوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ اذان بوجھل قدموں سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور چپ چاپ سائڈ پر پڑی کرسی پر بیٹھ گیا، نظریں اب بھی اس کے زرد چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ اسامہ کمرے میں پڑے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا، نظریں مسلسل اذان پر ہی تھیں جو چپ چاپ علیزے کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی اس کی آنکھوں میں جھنجھن ہوئی، اس نے بمشکل ہی اپنے در سے پھٹتے سر کے ساتھ آنکھیں کھولی، سامنے ہی اذان بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ علیزے کو ہوش میں آتا دیکھ کر جلدی سے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ علیزے کیسی ہو؟ زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ ڈاکٹر کو بلاؤں؟ اذان اسے دیکھ کر بے چینی اور پریشانی سے بولا۔ لیکن علیزے نے اس کی کوئی بات کا جواب نہیں دیا۔ تبھی اسامہ چلتا ہوا بیڈ کے پاس آیا۔ بابی اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اسامہ اس کی جانب دیکھتا ہوا نرمی سے بولا۔ جی ٹھیک ہوں، بس سر میں تھوڑا درد ہے، علیزے ہلکی آواز میں بولی۔ اذان کو علیزے کا خود سے بات نہ کرنا غصہ دلا گیا، جو اس نے بمشکل ہی علیزے کی حالت کے پیش نظر مٹھیاں بینچ کر ضبط کیا۔ انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جائیں گی، اور مجھے آپ بھائی بلایا کریں، آخر آپ آج سے میری خون شریک بہن جو ہوئی۔ اسامہ ماحول میں چھائی خنکی محسوس کرتا اس کی طرف دیکھ کر شرارت سے بولا۔ علیزے نے نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ کو خون کی ضرورت تھی، ہاسپٹل میں اور نیگیٹو خون نہیں تھا تو میں نے اپنا خون دے دیا، جس سے آج سے آپ میری خون شریک بہن ہو گئی۔ اسامہ آخری بات شرارت سے بولا تو علیزے نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ اذان کو اپنا وجود یوں اگنور ہوتا دیکھ کر تکلیف ہوئی، اس لیے وہ چپ چاپ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ علیزے کو ایک ہفتے بعد ہاسپٹل سے چھٹی مل گئی تھی۔ اس گزرے ایک ہفتے میں علیزے نے اذان سے کوئی بات بھی نہیں کی تھی، نہ ہی اس کی کوئی بات کا جواب دیتی، جس سے وہ آج کل کافی غصے میں رہتا تھا۔ علیزے کو اذان اور اسامہ گھر لا چکے تھے۔ اسامہ علیزے کا ایک بھائی کی طرح خیال رکھتا تھا۔ اس ایک ہفتے میں علیزے اس کو بہت عزیز ہو گئی تھی۔ اذان اس کا ہر طرح سے خیال رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب بھی کمرے میں علیزے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ پہلے سے اب کافی حد تک ٹھیک ہو چکی تھی۔ تبھی اذان کمرے میں داخل ہوا۔ چھوٹی ماما کی کال ہے، وہ تم سے بات کرنا چاہتی ہے، اذان اس کی طرف دیکھ کر فون بڑھاتے ہوئے بولا۔ علیزے نے چپ چاپ اس کے ہاتھ سے فون پکڑ کر کان سے لگا لیا۔ السلام علیکم خالہ جان۔ وعلیکم السلام خالہ کی جان، کیسی ہو میری شہزادی؟ زیادہ چوٹ تو نہیں لگی؟ حریم بیگم فکر مندی سے بولی۔
جب سے انہیں اذان نے بتایا تھا کہ لیزے کا تب سے وہ بے چین تھی، ان سے بات کرنے کو جی نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ علیزے ان کی اتنی فکر مندی پر مسکرا کر بولی۔ اذان اس کو باتیں کرتا دے کر واش روم میں گھس گیا۔ کیا بات ہے علیزے، تمہارے اور اذان کے بیچ کچھ ہوا ہے کیا؟ وہ بھی باتوں سے مجھے بوجھا بوجھا سا لگا، اور تم بھی؟ حریم بیگم پریشانی سے بولی۔ نہیں، ہمارے بیچ تو کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ علیزے آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ خالہ جان، اب میری ایک بات مانیں گی؟ علیزے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ ہاں میری جان، بولو۔ خالہ جان، میں واپس آنا چاہتی ہوں، مجھے آپ سب کی بہت یاد آ رہی ہے۔ آپ پلیز اذان کو بولے نا کہ وہ مجھے واپس بھیج دیں۔ علیزے اپنا صبر کھوتے روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان بولی۔ میری جان، رو نہیں، میں کرتی ہوں اذان سے بات، تم فکر مت کرو، اور رونا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ حریم بیگم محبت سے اسے پچکارتے ہوئے بولی۔ انہیں علیزے کا رونا تکلیف دے رہا تھا۔ علیزے نے جلدی سے ہاتھ کی پوچھ سے اپنے آنسو صاف کیے، تبھی واش روم کا دروازہ کھول کر اذان باہر نکلا۔ خالہ جان آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ علیزے اس کی طرف فون بڑھاتے ہوئے سر جھکا کر بولی۔ اذان ایک نظر اس کے چہرے پر ڈال کر اس کے ہاتھ سے فون لیے بالکونی میں چلا گیا۔ وہ کچھ دیر بعد واپس کمرے میں آیا تو علیزے ٹی وی پر کوئی شو دیکھ رہی تھی۔ چھوٹی ماما کو تم نے کہا ہے کہ تمہیں واپس جانا ہے؟ اذان اس کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھتا ہوا ہاتھ درجہ سنجیدگی سے بولا۔ جی، یک لفظی جواب آیا۔ وجہ؟ سرد لہجے میں پوچھا گیا۔ مجھے گھر والوں کی یاد آ رہی ہے، علیزے نرمی سے بولی۔ اذان بغیر کچھ کہے اور بولے کمرے سے نکل گیا۔ وہ کیا بولتا، وہ خود اس سے دور جانا چاہ رہی تھی۔ اس کے جاتے ہی علیزے کے کپ سے رکے آنسو بہہ نکلے اور وہ گھٹنوں میں سر دیے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں یہاں سے ہی نہیں، آپ کی زندگی سے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں۔ مجھے پتا ہے آپ نے یہ شادی صرف مجبوری میں کی تھی، پیار تو آپ وانیہ سے ہی کرتے ہیں۔ آپ حریم خالہ کی وجہ سے یہ زبردستی کا رشتہ نبھا رہے ہیں جو اب آپ کو کبھی نہیں نبھانا پڑے گا۔ میں یہاں سے جاتے ہی حریم خالہ کو اپنی قسم دے کر کسی بھی طرح منا لوں گی اور پھر آپ کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور چلی جاؤں گی۔ وہ ہچکیوں کے درمیان روتے ہوئے بول رہی تھی، آنسو سے تر چہرہ، روتے ہوئے اسے پتہ ہی نہیں چلا کب وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ اذان گھر سے سیدھا آفس میں آیا تھا جہاں اسامہ پہلے ہی بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ہاں اسامہ بولو، کس کے لیے تم نے مجھے اتنا ارجنٹ بلایا ہے؟ اذان آفس کے اندر داخل ہوتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ بوس تمہارا کام ہو گیا، یہ لو تمہارے کنٹریکٹ کے پیپرز۔ اسامہ اس کے سامنے پیپرز لہراتے ہوئے بولا۔ انہیں دیکھتے ہی اذان کی آنکھیں چمکیں۔ بہت خوش ہو رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ اس کی خوشی بس کچھ پل کی ہے۔ میرا تو اس بوڑھے کو دیکھ کر ہی خون کھول اٹھتا ہے، دل کہہ رہا تھا تو ابھی چار ٹھوک دوں۔ اسامہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ اب اس ارتضی شاہ کا کھیل ختم ہوا، اب اسے پتہ چلے گا کہ اذان زہیب ہمدانی ہے کیا چیز۔ اذان تصور میں اسے مخاطب کرتا ہوا بولا۔ اچھا یہ سب تو باتیں چلتی رہیں گی، تو یہ بتا میری خون شریک بہن کیسی ہے، تم سے بات کرتی ہے کہ نہیں؟ اسامہ اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ کہاں یار، میڈم میرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی، اس لیے واپس جانے کی تیاری کر رہی ہے۔ اذان سیٹ کی پوچھ سے ٹیک لگاتے ہوئے بے بسی سے بولا۔ تو کیا تم علیزے بھابھی کے بنا رہ لو گے؟ ان کے آنے سے پہلے بھی رہتا تھا، اب بھی رہ لوں گا، مجھے اس کے جانے یا نہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ سخت لہجے میں بولا۔ لیکن دل جو تھا وہ شور مچا مچا کر بول رہا تھا کہ تم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اذان تم مان کیوں نہیں لیتے؟ تم علیزے بھابھی سے دیوانگی کی حد تک محبت کرنے لگے ہو، جو تم سمجھتے ہو وہ نہیں سمجھنا چاہتے، کہیں تم اپنی محبت کا اظہار کرنے تک انہیں کھو نہ دو۔ اسامہ سنجیدگی سے کہتا وہاں سے چلا گیا۔ اسے جاتے دیکھ کر وہ بے بسی سے سر ہاتھوں میں گرا گیا۔ اسامہ کو گئے ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ وہ اپنی ٹک ٹک کرتے ہیل کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ اذان نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو اس کا غصہ سوے نیزے پر جا پہنچا، لیکن بولا کچھ نہیں۔ ہائے اذان، کیسے ہو؟ بہت افسوس ہوا تمہاری بیوی کا سن کر، کیسی شکل سے معصوم سی لگتی تھی۔ وانیہ اپنے لہجے میں مصنوعی دکھ سموتے ہوئے بولی۔ اس دن اچانک وانیہ کے بابا کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہاں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں اسے کچھ علم نہیں تھا۔ مجھے لگتا ہے اس نے بھی تم سے پیسوں کے… ابھی وہ بول رہی تھی کہ اذان نے گلے سے دبوچے دیوار کے ساتھ لگایا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ،
تم نے اچھا نہیں کیا وانیہ وہاب وہ سب کر کے، اور اتنی معصوم بننے کا ناٹک بند کر دو، مجھے سب پتا ہے تم نے اور وسیم نے مل کر کیا ہے۔ وہ اپنی نیلی سرد آنکھیں اس کی کالی آنکھوں میں گارتے ہوئے گرایا۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ ایک عورت کے ہوتے ہوئے دوسری عورت کی عزت اچھالنے کی کوشش کی۔ ہاں نہیں آتی شرم مجھے، بالکل بھی نہیں آتی، تمہارے معاملے تو بالکل بھی نہیں۔ وہ اپنا گلا اس کی سخت گرفت سے چھڑواتے ہوئے اس سے بھی زیادہ اونچی آواز میں چلائی۔ اذان میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، ایسا کیا ہے اس میں جو مجھ میں نہیں ہے؟ تم جیسا کہو گے بالکل ویسی ہی بن جاؤں گی۔ وانیہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے نرمی سے بولی، جو کسی خون خوار شیر کی طرح دیکھ رہا تھا۔ تمہیں پتا ہے نا وانیہ وہاب، تم کبھی بھی میری پرنسس جیسی نہیں بن سکتی، کبھی بھی نہیں، مر کے بھی نہیں۔ اور یہ میں فرسٹ اینڈ لاسٹ ٹائم بول رہا ہوں، میری پرنسس سے جتنا ہو سکے دور رہنا۔ اس بار تو چھوڑ رہا ہوں، اگلی بار نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اسے انگلی اٹھائے وان کرتا ہوا بولا اور لمبے لمبے ڈنک بھرتا آفس سے نکلتا چلا گیا۔ علیزے کو واپس گئے 3 ہفتے ہو گئے تھے۔ اذان ان 3 ہفتوں میں حد سے چڑا اور غصے والا ہو گیا تھا۔ آفس میں بھی ہر وقت کسی نہ کسی پر بلا وجہ غصہ کرتا رہتا تھا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس بات پر اتنا غصہ کرتا ہے۔ اب بھی وہ بوجھل تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا، لیکن ان 3 ہفتوں کی طرح آج بھی کمرہ بالکل خالی تھا۔ گزرے ایک ماہ میں وہ جب بھی آفس سے آتا، علیزے کو کمرے میں نہ پا کر کسی جگہ محسوس کرتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے علیزے کی عادت سی ہو گئی تھی، جس سے وہ اب کافی جھنجھلایا پھر رہا تھا۔ کیوں آئی تھی تم یہاں؟ کیوں میرے ساتھ اپنی بھی عادتیں خراب کر ڈالیں؟ اذان اسے یاد کرتا ہوا خفگی سے بولا۔ اسے علیزے کے ساتھ گزارے پل یاد آ رہے تھے۔ کیوں میری ساری عادتیں خراب کر کے واپس چلی گئی ہو؟ واپس آ جاؤ پرنسس، واپس آ جاؤ۔ میں جو کہتا ہوں تو اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ اذان اسے یاد کرتے ہوئے خود سے بولا۔ آج اذان زہیب ہمدانی یہ اعتراف کرتا ہے کہ جو انسان اس سے دور رہنے کا خواہش مند تھا، آج اس کے دور جانے سے ہی حد سے زیادہ تکلیف میں ہے۔ جو اس کے بغیر رہنے کی باتیں کرتا تھا، آج اس کے دور ہونے پر ہی ہر پل بے چین رہتا تھا۔ پرنسس واپس آ جاؤ، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، کبھی نہیں رہ سکتا۔ میں تمہیں اب بتاؤں گا کہ اذان زہیب ہمدانی علیزے زہیب ہمدانی سے دیوانگی کی حد تک عشق کرنے لگا ہے۔ اذان علیزے کو تصور میں مخاطب کرتا ہوا مسکرا کر بولا۔ اس نے اب پکا ارادہ کر لیا تھا علیزے کو اپنی محبت کا یقین دلانے کا۔ اس نے جلدی سے جیب سے فون نکال کر کسی کا نمبر ملایا۔ ہیلو، ایک بیل پر دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا۔ ہاں، میری کل صبح پاکستان کی فلائٹ بک کرواؤ۔ علیزے کو واپس آئے 3 ہفتے سے اوپر کا وقت ہو گیا تھا۔ دوبارہ اذان سے اس کی کسی چیز کے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی تھی، لیکن جب سے واپس آئی تھی کافی گمسم اور چپ چپ رہنے لگی تھی۔ نہ کسی سے زیادہ بات کرتی تھی، نہ ہی اب پہلے کی طرح ہنستی مسکراتی تھی۔ حریم بیگم اور باقی گھر والے اس کی حالت دیکھ کر کافی پریشان تھے۔ حریم بیگم نے کئی بار علیزے سے پوچھا، لیکن وہ ہر بار انہیں کچھ نہ کچھ کہہ کر ٹال دیتی تھی۔ علیزے حریم بیگم کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ اذان اپنی ہیوی بائک کے ساتھ مین گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ وہ ستائشی نظروں سے گھر کو دیکھ رہا تھا۔ جو بھی پہلی نظر دیکھتا تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ غازی سر جھٹکتا ہوا اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی ہال میں اسے ابان دکھ گیا۔ آ گیا تو، میں تیرا ہی ویٹ کر رہا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر ابان اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا بولا۔ دونوں ہی ایک صوفے پر ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے۔ السلام علیکم آنٹی۔ ابان سے مل کر وہ حریم بیگم کی جانب متوجہ ہوا، جو صوفے پر بیٹھی کب سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، خوش رہو۔ حریم بیگم مسلسل اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے بولی۔ غازی کو بھی وہ کچھ جانی پہچانی سی لگی، لیکن وہ بولا کچھ نہیں۔ یار کھڑا کیوں ہے؟ بیٹھ جا، تیرا ہی گھر ہے۔ ابان غازی کے ساتھ بیٹھتا ہوا بولا۔ بھابی چائے وغیرہ لے آئے؟ ابان وہیں سے علیزے کو آواز لگاتے ہوئے بولا۔ اور شام کے کھانے کی تیاری کرنے لگی کہ تبھی ابان کچن میں داخل ہوا۔ بھابی کیا کر رہی ہیں؟ کچھ نہیں، شام کے کھانے کی تیاری کرنے لگی تھی۔ تم بتاؤ، آج خیریت سے کچن میں آنا ہوا؟ علیزے آخری بات پر شرارت سے مسکرا کر بولی۔ بھابی اب ایسا بھی نہیں ہے، ابان خفگی سے بولا۔ اچھا سوری، مذاق کر رہی تھی، بولو کیا ہوا؟ علیزے مسکرا کر بولی۔
وہ بابی میرا یونی کا دوست آ رہا ہے کچھ نوٹس دینے گھر پر، آپ پلیز کچھ لوازمات کا انتظام کروا دینا، ابان سر کو جاتا ہوا بولا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ جب ہی ہیرا کچن میں داخل ہوئی، ابان کا کام ہو گیا تھا تو وہ کچن سے نکل گیا۔ بابی یہ لنگور یہاں اور آپ کو کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کچن میں داخل ہوتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ کچھ نہیں، اس کا کوئی دوست آ رہا ہے تو بس چائے وغیرہ کا بول رہا تھا اور میں شام کے کھانے کی تیاری کرنے لگی تھی۔ علیزے اس کی طرف دیکھ کر مسکرا کر بولی، ٹھیک ہے میں آج آپ کی ہیلپ کرواتی ہوں کھانا بنانے میں۔ ہیرا مسکرا کر بولی، پھر دونوں مل کر شام کا کھانا تیار کرنے لگی۔ اذان اپنی ہیوی بائک کے ساتھ مین گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ وہ ستائشی نظروں سے گھر کو دیکھ رہا تھا۔ جو بھی پہلی نظر دیکھتا تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ غازی سر جھٹکتا ہوا اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی ہال میں اسے ابان دکھ گیا۔ آ گیا تو، میں تیرا ہی ویٹ کر رہا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر ابان اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا بولا۔ دونوں ہی ایک صوفے پر ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے۔ السلام علیکم آنٹی۔ ابان سے مل کر وہ حریم بیگم کی جانب متوجہ ہوا جو صوفے پر بیٹھی کب سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، خوش رہو۔ حریم بیگم مسلسل اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے بولی۔ غازی کو بھی وہ کچھ جانی پہچانی سی لگی، لیکن وہ بولا کچھ نہیں۔ یار کھڑا کیوں ہے، بیٹھ جا، تیرا ہی گھر ہے۔ ابان غازی کے ساتھ بیٹھتا ہوا بولا۔ بابی چائے وغیرہ لے آئے؟ ابان وہیں سے لیزے کو آواز لگاتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں بیٹھے باتوں میں مصروف تھے جب علیزے چائے کی ٹرے پکڑے ہال میں داخل ہوئی۔ علیزے کی جانب غازی کی پشت سی۔ چائے؟ علیزے اس کی جانب چائے کرتے ہوئے بولی۔ شکریہ، غازی اپنے دھیان میں کپ اٹھاتا ہوا بولا۔ تبھی اس کی نظر علیزے پر پڑی۔ علیزے بھی اچانک غازی کو اپنے سامنے دیکھ کر شاک کی کیفیت میں تھی۔ بھائی؟ علیزے کے لب پھڑپھڑائے۔ کسی اپنے کو یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر اس کا صبر جواب دے گیا تھا اور وہ غازی کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سب اچانک اس افتاد پر ایک دوسرے کو بوکھلا کر دیکھ رہے تھے۔ حریم بیگم سب سمجھ گئی تھی، اس لیے وہ مسکرا کر ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ بھائی میں نے آپ کو بہت یاد کیا، آپ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئے؟ علیزے روٹھے پن سے بولی۔ بس بس میری جان، میری گڑیا رو نہیں، میں بھی تمہیں بہت مس کیا۔ غازی نم آنکھوں سے اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولا۔ روز تمہارے ساتھ کیے شرارتیں یاد کر کے بھی روتا ہوں۔ مجھے بائی نے نہیں بتایا تھا تمہارے گھر کا، نہیں تو میں روز اپنی چڑیل سے ملنے آتا۔ غازی آخری بات پر شرارت سے بولا تو سب ہی مسکرا دیے۔ اس سے مل کر غازی حریم بیگم سے ملا۔ حریم بیگم سے اسے کافی محبت ملی۔ سب اچانک ہی ایسے کافی جڑے رشتوں سے خوش تھے۔ علیزے بیٹا، جاؤ ہیرا کے ساتھ کھانے کی تیاری کرو، آج غازی ہمارے ساتھ شام کا کھانا کھائے گا۔ حریم بیگم علیزے کی طرف دیکھ کر بولی۔ غازی نے اپنی نظروں کا رخ ہیرا کی جانب کیا جو مسلسل اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ خود کو یوں تکتا دیکھ کر غازی نے ایک آنکھ ونک کی۔ ہیرا نے سٹپٹا کر جلدی سے نظروں کا زاویہ بدلا تو وہ جی اچھا کہتی ہیرا کو لیے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ 2 گھنٹے کی کڑی محنت کے بعد کھانا بن کر تیار ہو چکا تھا۔ کھانا بننے کے بعد دونوں نے ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگایا۔ کچھ ہی دیر میں سب نے مل کر خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد غازی سب مل سے جا چکا تھا۔ غازی کے جانے کے بعد علیزہ نے ملازمہ کے ساتھ مل کر برتن سمیٹے اور سب کے لیے چائے بنائی۔ سب کو ان کے کمرے میں چائے دے کر وہ اپنا کپ تھامے باہر لان میں آ گئی۔ ہر طرف رات گہری تھی۔ آسمان پر کہیں گہرے بادل تو کہیں تارے نظر آ رہے تھے۔ چاند بھی بادلوں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہا تھا۔ وہ لان میں رکھی کرسی پر بیٹھ کر چائے پینے لگی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی یک بستہ ہوا چل رہی تھی جو لیزے کے بے سکون دل کو سکون پہنچا رہی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر نظریں آسمان کی جانب کیے بیٹھی رہی۔ جب اسے رات گہری نظر ہوتی آئی تو اپنے بوجھل قدم اٹھائے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے وضو کیا اور عشاء کی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز ادا کر کے اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور پچھلے 3 ہفتوں کی طرح آج بھی وہ اپنے لیے سکون مانگ رہی تھی۔ دعا مانگ کر اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور اٹھ کھڑی ہوئی اور کمرے کی لائٹ آف کی بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ ابھی اسے سوئے بمشکل 2 گھنٹے ہی ہوئے تھے جب کوئی دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ کمرے میں ہر طرف گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا، صرف سائیڈ لیمپ ہی آن تھا۔ اذان قدم قدم چلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر لیمپ کی مدھم روشنی میں علیزے کے چہرے پر پڑی
جو اپنا سر تکیے پر رکھے دائیں بائیں ہلا رہی تھی۔ خوف سے اس کے چہرے پر ننھی ننھی پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی۔ اذان اسے تکلیف میں دے کر جلدی سے اس کی طرف بڑھا اور نرمی سے اس کا چہرہ تھپ تھپانے لگا۔ علیزے مائی پرنسس، ریلیکس، کچھ نہیں ہوا، ریلیکس، میں ہوں تمہارے پاس میری جان۔ اذان اس کے بالوں میں نرمی سے اپنی انگلیاں چلاتے ہوئے بولا۔ ذوحان نے اسے پہلے ہی علیزے کے خواب کے بارے میں بتا دیا تھا، جسے سن کر وہ کافی حیران ہوا تھا۔ خواب میں ہی صحیح، لیکن علیزے اسے بھولی نہیں تھی۔ پچھلے 10 سالوں سے وہ علیزے کے ہر خواب میں آتا تھا، جیسے وہ اس کے خوابوں میں۔ کچھ ہی دیر میں اذان کی انگلیوں کے نرم گرم لمس سے وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ اسے دوبارہ سکون سے سوتا دیکھ کر اذان نے جھک کر پہلے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے، پھر اس کے دونوں گالوں پر، اور ایک نظر اسے سکون سے سوتا دیکھ کر وہ فریش ہونے واش روم میں گھس گیا۔ 10 منٹ بعد اذان فریش ہو کر واش روم سے نکلا۔ علیزے ویسے ہی سو رہی تھی۔ وہ لائٹ بند کر کے اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گیا اور نرمی سے علیزے کا سر اپنے سینے پر رکھا۔ اس کے گرد حصار باندھے مسکرا کر سکون سے آنکھیں موند گیا۔ صبح علیزے کی آنکھ خود پر کسی چیز کا وزن محسوس کر کے کھلی۔ اس نے کسمسا کر بمشکل اپنی نیند سے چور آنکھیں کھولیں اور نظریں گھما کر اپنے آس پاس دیکھا۔ تبھی اس کی نظر اپنے ساتھ سوئے ہوئے اذان پر گئی، جو اس کا ہاتھ تھامے کسی بچے کی طرح سکون سے سو رہا تھا۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر اسے شدید قسم کا جھٹکا لگا۔ وہ آنکھیں پھاڑے کبھی اسے تو کبھی اس کے ہاتھ میں پکڑا اپنا ہاتھ دیکھ رہی تھی۔ علیزے، پاگل ہو گئی ہو تم کیا؟ آنکھیں پھاڑے کیا دیکھ رہی ہو؟ یہ خواب ہے کیا؟ ایسا کر کے آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھول لی۔ وہ خود سے کہتی دوبارہ آنکھیں بند کر کے کھولنے لگی، لیکن اذان کو ویسے ہی اپنے سامنے پایا۔ اللہ میاں، یہ تو سچ مچ ہے، یہ کب آئے؟ مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ علیزے پریشانی سے ناخن چباتے ہوئے بولی، پھر خاموشی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچ کر بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے کپڑے لے کر واش روم میں بند ہو گئی۔ لے کر وہ واپس آئی تو اذان ویسے ہی سویا ہوا تھا۔ وہ چپ ایک نظر اسے دیکھے کمرے سے نکل گئی۔ نیچے آ کر وہ بغیر کسی سے کچھ کہے کچن میں گھس کر ناشتہ بنانے لگی، لیکن دل اور دماغ مسلسل کہیں اور تھا۔ اذان کی جب آنکھ کھلی تو علیزے کو کمرے میں نہ پا کر اسے اچھا خاصا غصہ آنے لگا۔ اس کی یہ عادت مجھے زہر سے بھی زیادہ بری لگتی ہے، اذان خود سے ہی کہتا اپنے کمرے میں واش روم میں گھس گیا۔ 15 منٹ بعد وہ شاور لے کر واش روم سے نکلا اور شیشے کے سامنے کھڑا اپنے بال بنانے لگا اور ایک نظر خود پر ڈالے نیچے کی جانب بڑھ گیا۔ سب اس وقت ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ علیزے ملازمہ کے ساتھ مل کر ٹیبل پر ناشتہ لگا رہی تھی، جبکہ ہیرا اور ابان کے درمیان ہمیشہ کی طرح نوک جھوک جاری تھی، جو حریم بیگم مسکرا کر انجوائے کر رہی تھی۔ تم دونوں کبھی تو بس کیا کرو۔ تبھی ان سب کی سماعت سے جانی پہچانی آواز ٹکرائی۔ سبھی نے بیک وقت پیچھے دیکھا، جہاں اذان اپنی بھرپور وجاہت کے ساتھ کھڑا انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ بائی، ہیرا چیختی ہوئی بولی، اپنی جگہ سے اٹھی اور بھاگتے ہوئے اذان کے سینے سے جا لگی۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ اذان اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ میں ٹھیک ہوں بائی، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اذان مسکرا کر بولا۔ ہیرا کے بعد وہ ابان سے ملا۔ اس سے مل کر وہ حریم بیگم کی طرف آیا۔ کیسی ہیں چھوٹی ماما؟ اذان محبت سے ان کا ماتھا چومتے ہوئے بولا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو اور یوں اچانک کب آئے؟ حریم بیگم اس کی طرف دیکھ کر مسکرا کر بولی۔ علیزے چپ چاپ نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ بس کل رات کو ہی آیا، فلائٹ 2 گھنٹے لیٹ ہو گئی تھی، اس لیے جب گھر پہنچا تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ اب سب لوگ سو رہے تھے، اس لیے اب سب کو صبح کو سرپرائز دینے کا سوچ کر میں بھی سو گیا، اذان تفصیل بتاتے ہوئے بولا۔ لگتا ہے بائی کو بھابھی کی یاد ستا رہی تھی، جو یوں پیچھے پیچھے ہی چلے آئے۔ ابان اس کی طرف دیکھ کر شرارت سے بولا۔ سب ہی اس کی بات پر مسکرا دیے۔ ہاں ہاں ہاں، کچھ ایسا ہی سمجھ لو۔ اذان علیزے کی جانب آنکھ ونک کرتا ہوا مسکرا کر بولا۔ اس کی حرکت پر علیزے نے سٹپٹا کر نظریں پھیری۔ اب سب لوگ ناشتہ کرے، ٹھنڈا ہو رہا ہے، میں جوس لے کر آتی ہوں۔ ایسا کہہ کر وہ جلدی سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں سب ساتھ مل کر ناشتہ کرنے لگے۔